ناظرین، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کے قصے اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر چابی چمڑے کی بنی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کے سب سے نیک اور با اخلاق افراد میں شمار ہوتے تھے۔ قارون تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفیت میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات کی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتداء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور قوم پر بھاری تھیں۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اجتراؤ نہیں، بے شک اللہ اجترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ سے منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھا ان کو جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ قارون نے حکم دیا کہ فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کو یہ گمان ہے کہ آپ نے ایک فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دلائی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت موسیٰ آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ
سب اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نکل گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشانہ عبرت بنی رہے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔